اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نور ہے، آیات پہلا ہے، سورہ 24واں ہے، پارہ 18 ہے۔ آج اس پر بات کر لوں گا پردے کے متعلق کہ عورت کی چہرہ جو ہے وہ ستر میں داخل ہے یا باہر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، آج کل جتنی بھی مذہب پرست فرقے ہیں وہ عورتوں کو بازاروں میں لاتے ہیں، اجتماعات میں لاتے ہیں، ان سے منہ نہیں چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ننگا منہ پھرنا، چہرہ پھرنا اور تقریریں کرنا، بے حجاب پھرنا، یہ یہود و نصارہ ہندو غیر مسلمانوں کی عمل ہے۔ اگر مسلمان ہے وہ اللہ کا کتاب اٹھا کر، آج کل ہر زبان میں اس کی اللہ کا کتاب کا ترجمے ہوئے ہیں۔ تو سورہ نور پڑھے، سورہ الاحزاب پڑھے کہ اس میں رب کائنات نے کیا حکم دیا ہے۔ پردے کے متعلق مختصر سی بات کرتا ہوں۔ چند دن پہلے صوابی میں میرے خیال سے ادھر پشتونخوا کی ایک تقریب تھی، اس میں ایک بہن نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ منہ چھپا لو۔ قدری شریف اس نے کہا میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ چہرہ جو ہے اور اتلیاں جو ہے اور پاؤں جو ہے یہ پردے میں داخل ہیں۔ لیکن ان کی وہ بات جو ہے وہ نماز کے اندر ہے، نماز کے باہر نہیں ہے۔ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیے وہ نماز کے متعلق ہے۔ اللہ کا قرآن اس پر گواہ ہے، اٹھا کر دیکھو اگر مسلمان ہے، اگر یہود و نصارہ و ہندو و غیر مسلمین کی رنگ نہیں لی ہے، مسلمان ہے تو کیا ہے اس میں؟ رب کائنات کا ارشاد ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات، اس کے حلال و حرام، اس کا شرعی پردہ فرض قرار دیا اور اس میں صاف صاف احکام نازل کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو میرے بھائیو، رب کائنات کا ارشاد ہے یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، قل، اعلان کرو، لوگوں کو بتا دو اور خاص کر پہلے اپنے آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین، کے نیچے لٹکا لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، اپنے چہرے پہ، من جلابیبہن،
اپنی چادروں کو ذالک ادنا آئیں یعرفنا، یہ بات زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ پہچانی جائے، فلا یؤذین، تو انہیں تکلیف نہ دی جائے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اور دوسری آیات ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگر تمہیں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز یا عام طور پر کسی مسلمان کی بیوی سے کوئی چیز مانگتی ہو تو پردے کے باہر سے مانگو، آمنے سامنے نہیں بلکہ درمیان میں پردہ ہو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اور یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ رب کائنات کا کتاب ہے کہ جب بھی کسی مومن کے گھر جانا ہوا، کوئی چیز مانگنی پڑی، بیلچا، پانی، جو بھی چیز ضرورت ہو، تو کسی مسلمان بیوی سے ان کے پردے سے پیچھے کوئی چیز مانگو، آمنے سامنے یہ طریقہ حرام ہے۔ اللہ کا کتاب میں واضح طور پر یہ ہے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم مانگو کوئی چیز تو مانگو ان سے پیچھے سے پردے کے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہاری یہ بات، یہ پردہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ آج کل جو فرقے پرست ہے، لعنتی ہے، وہ طاغوت کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، عورتوں کو گھروں تک محدود رکھو۔ رب کائنات کا ارشاد ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جمی رہو، ٹھہرے رہو اپنے گھروں میں اور زیب و زینت ظاہر نہ کرو۔ اظہار زینت زمانہ جاہلت کی، یعنی یہ پہلے جو جاہلت کا دور تھا، جو اسلام سے پہلے تھا، اس کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اپنے منہ کو چھپا لو۔ آج کل جو یہ جلسوں میں جاتے ہیں، روڈوں پہ پھرتے، یہ اسلام کی عمل نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ و کفار کی عمل ہے۔ اگر سمجھتے ہو تو اللہ کا کتاب کو مان لو، ورنہ پھر جو بھی کرنا ہے تو رب کائنات کا فتویٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ یہ رب کے فتوے ہیں، کفار کی مشابہت نہ کرو بلکہ اللہ کا کتاب کو سیکھو، اس پر عمل کرو، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے،
اسی میں ہمارے فائدے ہیں، اسی میں ہماری عزت ہے۔ یہ عورت کا لغوی معنی نہیں یہی ہے کہ یہ عورت ہے، چھپانے والی چیز ہے۔ عورت کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے، اس کو چھپانا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس کو چھپانے کی چیز ہے۔ میرے پیارے بھائیو، رب کائنات کا کتاب میں ہے ثلاث عورات لکم، 3 وقت پردے کی ہے تمہارے لیے۔ عورت کا یہی معنی ہے، یہی مقصد ہے، پردے کا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک یہ عورت ہے، اس کو چھپانا ہے۔ اس کو یہود و نصارہ کی طرف کھلونا گڑیا مت بناؤ۔ اگر مسلمان ہو، رب کائنات کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، اجازت مانگے وہ لوگ لم یبلغوا الحلم، جو جوانی کو نہیں پہنچے ہیں، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 اوقات میں، من قبل، اس سے پہلے صلاۃ الفجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم، جس وقت تم اتار کر رکھتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرۃ، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور بعد نماز عشاء کے، 3 عورات لکم، 3 وقت ہے پردے کے تمہارے لیے۔ چھوٹے بچے ہیں، تمہارے بچے ہیں، بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، 3 اوقات وہ آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے ہو کر بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کے نقش قدم کو اپنایا ہوا ہے، جو اللہ کا کتاب کو یکسر چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، سورہ نور اور سورہ الاحزاب ترجمے کے ساتھ پڑھو اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، آپ کو خود بخود پردے کے متعلق کچھ نہ کچھ ذہن میں آ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔